أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھے محمد و محمد. بالکل بیچارہ آواز بڑھائیے. صلوات پڑھیں مل کے بعض اب درود پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے اور اس نے ہمیں اس منزل رفیع پر بلند فرمایا ہے کہ یہ جملہ کہتے ہوئے ہم اپنی قسمت پر رشک کرتے ہیں کہ اس گزرتے ہوئے لمحوں میں جو ذکر اللہ آسمان پر کر رہا ہے وہی ذکر ہم زمین پر کر رہے ہیں. اللہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ذکر محمد و آل محمد چھوڑتا نہیں ہے. اس کے یہاں تسلسل ہے مصطفیٰ کے تذکرے میں. ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے درود پڑھے تو ہم درود پڑھیں. وہ مسلسل درود پڑھ رہا ہے, وہ مسلسل ذکر محمد و آل محمد کر رہا ہے. اب یہ پوچھا جائے کہ ذکر, جب کوئی پوچھے, توجہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اگر کوئی یہ پوچھے کہ مصطفیٰ کب سے ہیں, مصطفیٰ کب سے ہیں, تو اس سے یہ پوچھو کہ درود کب سے ہے. اس سے یہ پوچھو کہ درود کب سے ہے. تو اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ درود کب سے ہے تو پہلے یہ پوچھو کہ درود کون پڑھ رہا ہے. تو اب تب یہ پوچھا جائے کہ درود کون پڑھ رہا ہے تو اس کا سوال یہ ہے کہ درود اللہ پڑھ رہا ہے. تو اب پوچھو کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے. اب یہ پوچھو کہ اللہ درود کب سے پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے لفظ کب تو استعمال ہی نہیں ہوتا. وہ تو لا زمان ہے, وہ تو لا مکان ہے, وہ جب سے ہے. جملہ سمجھ میں آ جائے تو بتائیے گا. اس جملے کو سمجھنے کے لیے کسی مسلک کا ہونے والے کی ضرورت نہیں ہے, نہ شیعہ ہونے کی ضرورت ہے, نہ سنی ہونے کی ضرورت ہے, نہ وہابی ہونے کی ضرورت ہے, نہ اہل حدیث ہونے کی ضرورت ہے. اس جملے کو سمجھنے کے لیے عقل والا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ لا مکان ہے, لا زمان ہے. اللہ درود پڑھ رہا ہے, صیغہ ہے مضارع کا, یصلون. اللہ درود پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا. تو اللہ لا زمان ہے, لا مکان ہے. اگر پوچھا جائے کہ اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے تو جواب ایک ہی ہوگا, جب سے اللہ ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے.
یہ ساری محنت مجمع کی وہ کر رہے ہیں جو اس جالی سے باہر ہیں. یہ جالی کے اندر کے VIP لوگ بیٹھے ہو, تم لوگ کیوں بیٹھے ہو یہاں آ کے؟ ایک ایک آدمی بولے میرے ساتھ, کتنے لوگ بیٹھے؟ سب سے پہلے آپ کو بولنا ہے. کوئی VIP نہیں بیٹھے ہیں آپ سب مل کے باوجود بولنا درود پڑھے محمد و آل محمد. نہیں تو جگہ چینج ہو جائے گی, باہر والے اندر آ جائیں گے, اندر والے باہر چلے جائیں گے. جگہ تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی. کون چادر میں ہے, کون چادر کے باہر ہے. توجہ ہے سب کی؟ اللہ اللہ کہہ دینے سے اللہ سمجھ میں نہیں آ جاتا. پہلے اللہ کی الف کو سمجھو. جملہ دوں, اللہ کی الف کو سمجھنے کے لیے بسم اللہ کی بے سمجھنا ضروری ہے. پہلے بسم اللہ کی بے سمجھو, اس لیے کہ اسی بے کے بعد اللہ ہے. میں نے مشکل جملہ تو نہیں کہا بھائی. بسم پہلے ہے پھر اللہ ہے, تو پہلے کسی بے کو تو سمجھو, تب تو وہ اللہ سمجھ میں آئے گا. اور بے منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی. وہ بے منبر پہ کہہ رہا تھا جو سوال پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, الوہیت کے بارے میں مجھ سے پوچھو, رسالت کے بارے میں مجھ سے پوچھو, توحید کے بارے میں مجھ سے پوچھو, نبوت کے بارے میں مجھ سے پوچھو. ذکر کس کا کر رہا ہے یہ مجھ سے پوچھو. ذکر کر رہا ہے محمد کا اور آل محمد کا. کون؟ اللہ. اور اللہ کیا تسلسل ہے, اللہ کیا انقطاع نہیں ہے, اللہ کیا توقف نہیں ہے, اللہ رکتا نہیں ہے, اللہ کیا ماضی نہیں ہے. اللہ کسی گزرے ہوئے زمانے کی ہستی کا نام نہیں ہے. اللہ ہے اور رہے گا. زمانہ ہمارے لیے ہے, اس کے لیے نہیں ہے. جب وہ کام کرتا ہے تو کرتا ہے اور کرتا رہے گا. سوال پھر پیدا ہوتا ہے, کچھ 5 چادر میں جمع ہوئے, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, 5 چادر میں جمع ہو گئے. جبرائیل اترے اور اترنے کے بعد چادر میں آنے کی اجازت مانگی. چادر میں آنے کی اجازت اس وقت مانگی کہ جب اللہ سے پہلے اترنے کی اجازت مل چکی تھی. پہلے آسمان سے اجازت لے کے اترا تو اب براہ راست چادر میں چلے جاتے, کوئی حرج نہیں تھا. لیکن زمین کا پروٹوکول اور ہے. زمین کا پروٹوکول اور ہے. ملکیت والے سے پوچھ کے جانا پڑتا ہے. جبرائیل کوئی قابض نہیں ہے, جبرائیل کوئی غاصب نہیں ہے کہ بغیر اجازت لیے چلے جائیں. پہلے اللہ سے اجازت لی اور اس کے بعد پھر مصطفیٰ سے اجازت لی. اے مصطفیٰ, کیا اجازت ہے کہ چادر میں آ جاؤں؟ آپ 5 بے کا چھٹا میں بن جاؤں, سادس چھٹا میں بن جاؤں. چادر کے اندر آئے, آئے تطہیر سنائی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آئے تطہیر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے مصطفیٰ کی چادر کے اندر سنائی. اے اہل بیت, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور کرے. سنا ہوا ترجمہ ہے تو میرا ساتھ دینا. اللہ کا, اے اہل بیت, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور کرے اور تمہیں ایسا پاک کرے جو پاک کرنے کا حق ہے. تو کیا اس دن ارادہ ہوا؟ الوہیت سمجھو نا بھائی, الوہیت سمجھو کہ اللہ کا ارادہ, اللہ کی مشیت. کسی بھی پڑھے لکھے انسان سے پوچھو گے کہ اللہ کا ارادہ کب سے ہے. میرا اور تمہارا ارادہ عمل سے مربوط نہیں ہوتا. ہم نے کوئی ارادہ کیا کہ میں کسی کے گھر جاؤں گا اور ان کا گھر میرے گھر سے 10 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, میں نے ارادہ کر لیا تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً عمل ہو جائے. رکوں گا, پہلے فون کروں گا, ہیں بھی یا نہیں, پھر جا کے ارادے پر عمل ہوگا. یہ انسان ہے,
یہ مخلوق ہے، اس کا ارادہ الگ ہوتا ہے، عمل الگ ہوتا ہے. لیکن جب مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کا عمل، مصطفیٰ نے کہا اللہ کا ارادہ ہی عمل ہے، عمل ہی ارادہ ہے. تو اب آیت کا ترجمہ پڑھو کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے. تو کب سے ارادہ ہے؟ جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ ہے. اور جب سے اللہ کا ارادہ ہے تب سے پنجتن پاک ہے، تب سے پنجتن پاک ہے، تب سے پنجتن صاحب تطہیر ہیں. اب یہ نہ پوچھا کرو احمقانہ سوال کہ کیا ان کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے. میڈیا پہ بے سوالات کہ کیا ان کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے. سب پاک ہیں، سب پاک ہیں، ٹھیک ہے سب پاک ہیں، لیکن پاک کی آیت 5 پر اتری. آیت تطہیر ان 5 پر اتری. متفق علیہ باتیں کرتا ہوں، یہاں سے کوئی اختلافی بات نہیں جاتی، اس لیے کہ سب میرا محترم مجمع بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو سب نے محفوظ کی ہے صاحبان عقل نے. عقل کو استعمال کیا جائے تو بہت سی راستے جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، اور عقل خود رہنمائی کر رہی ہوتی ہے. اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے، نجاست کو تم سے دور کر دے. تو اللہ جب سے ہے تب سے اس کا ارادہ، اور جب سے اس کا ارادہ ہے تب سے نجاست آل محمد سے دور، تب سے نجاست آل محمد سے دور. سیدھی سی بات ہے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں، بڑا منطقی جملہ ہے، اس میں کسی حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب سے آل محمد، جب سے اللہ کا ارادہ تب سے آل محمد رجس سے دور. بات اصول کے تحت طے ہو گئی. اللہ نے یہ آیت نہیں اتاری ہے، اللہ نے یہ اصول دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی مقام پر رزم میں، بزم میں، خلوت میں، جلوت میں کسی بھی سواری پر بیٹھ کر کیوں نہ آئے، اگر آل محمد سے دور ہے تو سمجھ لینا کون ہے، سمجھ لینا کون ہے. اس لیے کہ ہم نے نجاست کو دور رکھا ہوا ہے، نجاست کو دور رکھا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے ذکر محمد و آل محمد سے. مسلسل درود پڑھ رہا ہے، مسلسل درود پڑھ رہا ہے. اللہ درود پڑھ رہا ہے، یہ اس کا کام ہے. آؤ میں بتاؤں کہ شرک کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں. شرک کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں. اپنی طرف سے تعریف بنا لینا یہ شرک نہیں ہے. مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا شرک کیا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ ہی نے ایمان دیا ہے تو وہ بھی بتائیں گے کہ شرک کی تعریف کیا ہے. شرک اپنی طرف سے تعریف نہیں بنائی جاتی. سامنے کی آیت میں پڑھ رہا ہوں اور مسلسل آپ 5 وقت یہ آیت سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، جسے آیت درود کہا جاتا ہے. اللہ ایک کام کر رہا ہے، اللہ بہت سے کام کر رہا ہے. اللہ خلق کر رہا ہے، خالق ہے، اس کی خلاقیت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا شریک ہے. اللہ مالک ہے پورے ملک کا، پوری دنیا کا، عالمین کا مالک ہے، وہ لا شریک ہے. اس کی اس لا شریکیت میں کوئی شریک نہیں ہے. جتنے صفاتی اس کے ذاتی صفات ہیں سب کے سب میں وہ لا شریک ہے. لیکن میں کیا کروں، ایک کام اللہ کر رہا ہے، بہت سے کام کر رہا ہے، ان میں سے ایک کام، وہ کام ہے درود پڑھنا. ایک کام وہ کر رہا ہے بہت سے کاموں میں سے، اور وہ ہے درود پڑھ رہا، مسلسل درود پڑھ رہا ہے. تو اللہ لا شریک ہے تو اس کا ہر کام لا شریک ہونا چاہیے. جیتے رہے جو سمجھ گئے ہیں. اللہ لا شریک ہے تو اس کا ہر کام لا شریک ہونا چاہیے. لیکن وہی لا شریک یہ کہہ رہا ہے کہ تنہا میں درود نہیں پڑھ رہا، اس کام میں ملائکہ بھی میرے شریک ہیں. اس کام میں ملائکہ بھی میرے شریک ہے. کسی میں جرأت ہے کہ جبرائیل کو مشرک کہے؟ نہیں سمجھا؟ جبرائیل بھی تو ملک ہے نا، جبرائیل بھی تو فرشتہ ہے نا. اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، دردائیل بھی ہے، سلسائیل بھی ہے، اور ایک فطرس بھی ہے. سارے فرشتے ہیں نا بھائی. جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل کے 4 فرشتے، بڑے فرشتے. یہ فرشتے ہیں نا، ملک ہے نا. اور اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں محمد اور آل محمد پر. تو اس کا مطلب ہے جبرائیل بھی درود پڑھ رہا ہے، اسرافیل بھی درود پڑھ رہا ہے، میکائیل بھی درود پڑھ رہا ہے، اسرائیل بھی درود پڑھ رہا ہے.
اسرائیل روح قبض کر رہا ہے اور درود پڑھ رہا ہے، اسرافیل رزق بانٹ رہا ہے اور درود پڑھ رہا ہے، میکائیل نظام چلا رہا ہے اور درود پڑھ رہا ہے، جبرائیل وحی لا رہا ہے اور درود پڑھ رہا ہے، ہر ملک درود پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میرے کام میں ملائکہ شریک ہے کہ نہیں؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ یہاں پر اللہ کے کام میں ملائکہ شریک ہو گئے، لیکن خود شریک نہیں ہوئے، اللہ نے شریک کیا، اللہ نے شریک کیا ہے۔ کوئی خود سے اللہ کا شریک کار نہیں ہو سکتا جب تک خود اللہ شریک نہ کر لے۔ اللہ نے کہا جبرائیل آپ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، کیا کرنا ہے پروردگار؟ اللہ نے کہا درود پڑھنا ہے۔ اسرافیل آ جاؤ، کیا کرنا ہے پروردگار؟ درود پڑھنا ہے۔ اسرائیل میکائیل آ جاؤ، کیا کرنا ہے پروردگار؟ درود پڑھنا ہے۔ چاروں ملائکہ، بڑے ملائکہ اللہ کے ساتھ شریک درود ہو گئے۔ کسی کی مجال نہیں کہ جبرائیل کو مشرک کہے، اسرائیل کو مشرک کہے۔ اسرائیل کو اگر مشرک کہہ دیا تو بڑی پرابلم ہو جائے گی، وہی تو روح قبض کرنے آ رہا ہے نا، وہی تو روح قبض کرنے آ رہا ہے۔ نہ کوئی اسرائیل کو مشرک کہے، نہ کوئی میکائیل کو، نہ اسرافیل کو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنے کام میں شریک کر لیا۔ لیکن یہاں اللہ صرف ان کا ہی شریک نہیں، اللہ نے انہیں ہی شریک نہیں کیا۔ ایک بار کہا میں اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ایمان والو بڑی اہم ترین منزل پر لے کے آگے آپ کو، زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اے ایمان والو تم درود پڑھو۔ یہ کیوں نہ کہا کہ اے اسلام والو تم درود پڑھو؟ ایسا میرے ساتھ جہاں جہاں آخری آدمی تک، یہ کیوں نہ کہا یا ایھا الذین اسلموا؟ یہ کیوں نہ کہا اے اسلام والو تم درود پڑھو؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیا آپ نے کہا، کیا اسلام والا اور ایمان والا الگ ہے؟ میں کہوں گا اگر آپ نے قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اسلام والا الگ ہے، ایمان والا الگ ہے۔ جب قرآن ڈویژن قائم کر دے، قرآن تقسیم قائم کر دے تو کسی کی جرات نہیں ہونی چاہیے قرآن کے اوپر بات کرنے کی۔ قرآن نے کہا اسلام والا الگ ہے، ایمان والا الگ ہے، جب قرآن فیصلہ کر دے تو یہی فیصلہ ہوتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، سنی ہوئی آیت 55 سے آپ سن رہے ہیں، وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے میرے نبی، یہ دیہاتی عرب، یہ بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہیے کہ او عرب کے بدوؤں، تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے۔ ارے ایمان جو ابھی تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا۔ یہی سے پتا چلا کہ اسلام والا الگ، ایمان والا الگ۔ ایمان میں اسلام شامل، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اور ضروری نہیں کہ اسلام میں ایمان بھی شامل ہو، اس لیے کہ اللہ کہہ چکا کہ تم لائے ہو اسلام اور کہہ رہے ہو ایمان، لائے ہو اسلام اور کہہ رہے ہو ایمان۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک ہم کسی کا اسلام قبول نہیں کریں گے جب تک وہ اسلام اس کے دل میں نہ داخل ہو جائے، جب تک وہ اسلام اس کے دل میں نہ داخل ہو جائے۔ ہمیں زبانی اسلام نہیں چاہیے، ہمیں قلبی اسلام چاہیے، قلبی اسلام۔ اور جب اسلام قلب میں اترتا ہے تو پھر اسلام کا نام ایمان ہو جاتا ہے۔ اتنی مشکل بات نہیں کی میں نے، جب اسلام دل میں آ جاتا ہے پھر وہ اسلام ایمان بن جاتا ہے۔ اب اس جملے پر غور کرو کہ جہاں اللہ نے کہا اے ایمان والو تم میرے ساتھ درود پڑھو، یعنی میری بات اگر سمجھ میں آ جائے تو بتا دیجیے گا، نہ آئے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں پہلے سے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم میرے ساتھ درود پڑھو، یعنی وہ لوگ جو اسلام لے کر اس وقت آ کے پیغمبر سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ ان سے نہیں کہہ رہا کہ تم درود پڑھو۔ سلامت رہے، سمجھ گئے بات؟ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو تم درود پڑھو، اس کا مطلب ہے ایمانی درود الگ ہے، اسلامی الگ ہے۔ یہ ایمانی درود ہے کیا؟ یہ ایمانی درود اس وقت سمجھ میں آ جائے جب ایمان سمجھ میں آ جائے۔
اور ایمان سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. میں صرف ایک لفظ کہوں گا آپ ایمان سمجھ جائیں گے. خندق، علی، کل ایمان. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میدان میں بولا، جماعت کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا. توجہ فرما رہے ہیں؟ آگے بڑھائی جائے بات. میرے ساتھ خندق میں پیغمبر نے کہا کہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل، اور جا رہا تھا ابو طالب کا بیٹا علی. پیغمبر نے کہہ دیا ایمان علی ہے اور علی ایمان ہے. علی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، پہلے تو یہ بات طے ہو جائے. علی صرف شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، علی عالم اسلام کے ہر فرقے کی ملکیت ہے. اس لیے کوئی یہاں احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اس لیے کہ اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کوئی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے میں نے کہا علی ایک عالمی جاگیر کا نام ہے، علی ایک عالمی ہستی کا نام ہے، علی ایک عالمی سیرت کا نام ہے، علی ایک عالمی عالم کا نام ہے، علی ایک عالمی آدمی کا نام ہے، علی ایک عالمی ملکیت کا نام ہے. علی سب جگہ جا سکتا ہے، علی کو ہر کوئی پا سکتا ہے. شرط یہ ہے شجرہ اچھا ہو. علی برائے خوشنودیے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام بواز بلند صلوات. کیا بات ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، مل کے باواز بولا. بات آگے بڑھائی جائے. اللہ کا شکر ہے کہ سب بیٹھے. میں نے کہا نا کہ علی عالمی ملکیت کا نام ہے. آواز آ رہی ہے سب کو؟ ماشاءاللہ. آواز آ رہی ہے. صلوات پڑھے باواز بولا محمد و آل محمد. علی ایک گلوبل شخصیت کا نام ہے، علی عالمی ملکیت کا نام ہے، علی سب کے حصے میں آیا ہے. علی صرف شیعوں کی ملکیت نہیں، علی صرف چاہنے والوں کی ملکیت نہیں، علی اہل سنت کی بھی ملکیت ہے، اہل حدیث کی بھی ملکیت ہے. جو چاہے علی کو اپنا لے. علی سب کا ہے، سب کا. اور پیغمبر نے کہہ دیا کہ جا رہا تھا علی، اور پیغمبر نے کہا یہ ایمان جا رہا ہے اور کل کا کل. تو پیغمبر نے علی کو ایمان کہہ دیا اور ایمان کو علی کہہ دیا. تو اب ترجمہ ایمان کا ہمارے سامنے آ گیا کہ ایمان علی ہوتا ہے، اور ایمان والا مومن ہوتا ہے، اور مومن ایمان والا ہوتا ہے، اور ایمان والا علی والا ہوتا ہے. اب مومن کا ترجمہ ہوا ایمان والا، اور ایمان والے کا ترجمہ ہوا علی والا. آئے درود پڑھو، میں درود پڑھ رہا ہوں، ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں. اے علی والو تم بھی میرے ساتھ درود پڑھو. توجہ فرمائی آپ نے. ماشاءاللہ. علی جس دل پاکیزہ کو دیکھے اتر جائے. اپناؤ علی کو، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے علی کو اپنایا ہوا ہے. اللہ کے محبوب نے علی کو اپنایا ہوا ہے. اللہ کے محبوب نے کئی مقامات پر علی علی کیا. بہت کثیر مقامات پر علی علی کیا ہے. یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا علی علی کرنا، واقعاً علی 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 کیا. بار بار علی علی کہتے تھے، اللہ کے رسول بار بار کہتے تھے. اور وہ موقع آ گیا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ جنگ احد کا میدان
मदारिज नबुवा दूसरी जिल्द, जंग ओहद का मैदान, आलिम अहले सुन्नत, मुहद्दिस अहले सुन्नत, जंग ओहद का मैदान। कुछ से कहा कि घाटी न छोड़ना, उन्होंने घाटी छोड़ी, घाटे में पड़े। पैगंबर तन्हा रह गए। एक एक जुमले का जिम्मेदार जाके पढ़ना, मदारिज नबुवा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। पैगंबर तन्हा रह गए, उधर से कुछ मुशरिकीन आ गए पैगंबर को कत्ल करने के लिए। लश्कर इस्लाम तितर बितर हो चुका था, जीती हुई जंग हारी जा रही थी। करीब था कि पैगंबर पर हमला हो जाए। पैगंबर इधर उधर देख रहे, किसे पुकारूं? अब अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जाने और ये जुमला जाने, हवाला दे चुका। पैगंबर इधर उधर देख रहे, किसे पुकारूं? हिफाजत के लिए किसे पुकारूं? हिफाजत के लिए किसे पुकारूं? ये हो ही नहीं सकता कि महबूब मुश्किल में हो और वो मुहिब खामोश रह जाए। मुहिब अल्लाह है, महबूब मोहम्मद है, महबूब परेशान है, किसे पुकारो? किसे पुकारो? तो वहां से आवाज आई, नाउ दे अली चल मजहरा लाजा है। आसमान से आवाज आई, नाउ दे अली कन मुज़हिरुल अजाइब, दो ना अली को निदा जो किसी की अजायबात का मजहर है, जो अजायबात का मजहर है। तो जैसे अल्लाह ने कहा नाउ दे अली, नाउ दे अली, पैगंबर ने निदा दी, या अली। पैगंबर ने निदा दी, या अली। अली सामने मौजूद, अली सामने मौजूद। अबसर नबिया जमाअतम मिनल मुशरिकीन, मुहद्दिस दहलवी ने कहा कि उस वक्त पैगंबर ने मुशरिकीन की एक जमात देखी जो पैगंबर पर हमला आवर हो रही थी। पैगंबर ने कहा, या अली इन्हें मारो। अली ने उन्हें मारा। दूसरी जमात आई, पैगंबर ने कहा, या अली इन्हें मारो, या अली इन्हें मारो, या अली इन्हें मारो। जंग ओहद में पैगंबर की जबान से अली 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 गूंज रहा था। या अली, अहमद अलैहिम या अली, अहमद अलैहिम या अली, अहमद अलैहिम या अली। अली इन्हें दूर भगाओ, अली इन्हें दूर भगाओ, अली इन्हें दूर भगाओ। और अली चारों तरफ हमला कर रहे थे। मुहाफिजे जिसमें नबी, मुहाफिजे वजूद नबी अली बने हुए थे। असहाब वापस पलट के आए, असहाब ने भी पैगंबर की हिफाजत शुरू कर दी। और ऐसे में कोई कहीं जंग कर रहा है, कोई कहीं तलवार चला रहा है, कोई कहीं तलवार चला रहा है। अब मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि असहाब पलट के वापस आ गए और सब हिफाजत पैगंबर पर मामूर हो गए। ऐसे में लड़ते लड़ते एक सहाबी की तलवार टूट गई। जब टूटी तलवार तो वो पलट के पैगंबर के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। घमसान का जंग छिड़ा हुआ, घमसान की जंग छिड़ी हुई है, तलवारें चल रही हैं, शोर होगा हो रहा है। और उसी घमसान में एक सहाबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। पैगंबर ने इधर उधर देखा, कहा, देखो सामने दरख्त है, इसकी लकड़ी तोड़ के ले आओ। जल्दी से गए, एक बड़ी सी लकड़ी तोड़ के लाए, पैगंबर के हाथ में दी। पैगंबर के हाथ में लकड़ी आई, पैगंबर के हाथ में लकड़ी आते ही तलवार बनी। कहा, जाओ जंग करो। दूसरे सहाबी की तलवार टूटी, वो भी रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। पैगंबर ने कहा, सामने से लकड़ी का टुकड़ा तोड़ के ला। वो भी लकड़ी का टुकड़ा तोड़ के लाए। पैगंबर ने अपने हाथ में लकड़ी का टुकड़ा लिया और वो लकड़ी तलवार बन गई और सहाबी के हाथ में दे दी। 3-4 सहाबियों की तलवार टूटी। पैगंबर ने कहा, लकड़ी का टुकड़ा लाओ। लकड़ी को तलवार बना के पैगंबर ने दे दिया। यह है नबी के हाथ का मोजज़ा। बहुत आसानी से सुना जाऊंगा, लेकिन अब जो कहने जा रहा हूं वो आसानी से सुनेंगे नहीं आप, मैं गारंटी से कह रहा हूं। ये है नबी के हाथ का मोजज़ा। अभी दुनिया नबी के हाथ का मोजज़ा ना समझ सकी तो अल्लाह के हाथ का मोजज़ा क्या समझ में आएगा। ये नबी के हाथ का मोजज़ा कि लकड़ी को तलवार बना के दे दिया। ऐसे में मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, लड़ते लड़ते अली की तलवार टूट गई। जिया सलामत रहो जैसे सुन रहे, लड़ते लड़ते अली की तलवार टूट गई।
علی بھی ویسے ہی نبی کے پاس پلٹ کر آئے اور کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب تک وہ نبی جو صحابہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ لکڑی لاؤ اور لکڑی کو تلوار بنا بنا کے دے رہا تھا، جیسے ہی علی نے کہا میری تلوار ٹوٹ گئی، ایک بار نبی نے آسمان کو دیکھا. جیسے ہی علی نے کہا میری تلوار ٹوٹ گئی تو نبی نے آسمان کی طرف دیکھا. اب نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ لکڑی لے کے آ جاؤ، اب نبی انتظار میں ہیں. جب نبی آسمان کو دیکھیں تو وہی کے انتظار میں ہوتے ہیں نا، وہی کے انتظار میں ہوتے ہیں نا. پیغمبر نے آسمان کو دیکھا. محدث دہلوی کہتے ہیں کہ پیغمبر کا آسمان کو دیکھنا تھا کہ آسمان کے دروازے کھلے، آسمان کے دروازے کھلے. ایک سونے کی کرسی برآمد ہوئی، زرعی مرصع کرسی برآمد ہوئی. کرسی خالی نہیں تھی، کرسی پہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل کے ہاتھ خالی نہیں تھے، جبرائیل کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی اور جبرائیل خاموش نہیں تھا، آواز دے رہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مل کے بولو علی 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 زمین پر احد میں رسول علی علی کر رہے تھے، آسمانوں سے جبرائیل علی علی کر رہے تھے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. محدث دہلوی نے جملہ لکھا کہ یہ جملہ آسمان سے اترا ہے، اور جو آسمان سے اترے کم از کم وہی تو ہوتا ہے کہ کوئی مرد نہیں علی کے علاوہ، کوئی تلوار نہیں ذوالفقار کے علاوہ. تو پیغمبر نے خیبر میں بھی مرد ہی کو پکارا تھا. چاروں طرف علی کا تذکرہ، محمد و آل محمد کا تذکرہ. ختم ہو رہی ہے گفتگو. اللہ مسلسل محمد و آل محمد کا تذکرہ کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ آل محمد کا لفظ آپ نے کیسے داخل کیا؟ اس لیے کہ آیہ درود میں صرف لفظ ہے نبی کا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آیہ درود میں لفظ ہے نبی، یصلون علی النبی. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آل محمد؟ کوئی کہہ سکتا ہے. اور سوال بڑا ویلڈ ہے، سوال بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ ختم ہو رہی ہے بات، اس لیے کہ قرآن میں ہے یصلون علی النبی، اللہ اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں، نبی پر. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ بہت سے قرآن کے مسائل ایسے ہیں کہ جو نبی کے لیے کافی ہیں، امت کے لیے نہیں. قرآن کی آیت ہے انما یسرناہ بلسانک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے کافی بنایا ہے. گھر جا کے سوچ لیجیے گا میں نے کہا کیا ہے.
یہ قرآن آپ کے لیے کافی ہے، یہ قرآن آپ کے لیے آسان ہے، ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ بہت سے قرآن کے مسائل ایسے ہیں کہ رجوع کرنا پڑے گا پیغمبر کی طرف، پیغمبر کو حکم بنانا پڑے گا۔ تو آپ پوچھو رسول اللہ سے، جیسے ہی آئے درود اتری تو سلام ہو اجلہ اصحاب کرام پر۔ اس لیے کہتا ہوں کہ احترام صحابہ ہے کہ صحابہ نے بہت سے ایسے مسائل اسی وقت ڈسکس کر دیے کہ اگر وہ اس وقت ڈسکس نہ کرتے تو آج اختلافات مزید بڑھ جاتے۔ جیسے ہی آئے درود اتری تو صحابہ نے پوچھا، سوایت محرقہ ابن حجر مکی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر کیسے درود پڑھا جائے؟ دیکھو اب اس جواب کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، اب حجت قائم ہو رہی ہے، اور جب صحابہ حجت قائم کر گئے تو پھر حجت نہ کرو، پھر بحث نہ کرو، پھر اپنے فتوے نہ لگاؤ، پھر ریسرچ نہ کرو۔ صحابہ نے پیغمبر سے پوچھا اور پیغمبر سے پوچھ کے امت کو بتا دیا، اور ہم وہی الفاظ دہرا رہے ہیں جو اجلہ اصحاب کرام نے پیغمبر سے سن کے محفوظ کروائے۔ یا رسول اللہ، توجہ، یا رسول اللہ آپ پر کیسے درود پڑھا جائے؟ آپ پر کیسے درود پڑھا جائے؟ پیغمبر نے کہا مجھ پر درود بطرہ نہ پڑھنا، تم کٹا درود نہ پڑھنا، مجھ پر درود بطرہ نہ پڑھنا، یعنی تم کٹا درود نہ پڑھنا، تم کٹا نہیں، آدھا درود نہیں۔ بھئی بطرہ کیا ہے؟ بطرہ ہے ابتر سے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تو پیغمبر نے کہا مجھ پر درود بطرہ نہ پڑھنا، ایسا درود نہ پڑھنا جس میں میری اولاد شامل نہ ہو، جس میں میری اولاد شامل نہ ہو۔ جب صحابہ پیغمبر سے سن کے کسی بات پر حجت قائم کریں تو اس پہ فتوے نہیں دیے جاتے، اس پر اجتہاد نہیں کیا جاتا۔ جب کہہ دیا تو پیغمبر نے کہا مجھ پر درود پڑھنا تو ایسے پڑھنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پتہ ہے جملہ آگے کیا کہا یہ نہ پڑھنا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ پیغمبر نے کہا مجھے اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان اللہ کا بھی فاصلہ برداشت نہیں ہے، اللہ کا بھی فاصلہ برداشت نہیں ہے۔ اب کہیں سے آواز آ جائے صلو علی الحبیب اور پھر جواب آئے صلی اللہ تعالی علی محمد، نہیں، یہ صحابہ کی تعلیم نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد یہ ناقص درود ہے، کامل درود پڑھا جائے، کامل درود پڑھا جائے۔ جب صحابہ کی حجت موجود ہے تو اب فتوے کی ضرورت نہیں، اب اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھو کہ صادقوں نے کیا کہا، اب دیکھو کہ سچوں نے کیا کہا۔ ختم ہو گئی بات، 3 آیتیں آپ کے حوالے کر دی، چوتھی سن لو اور اسی پر بات ختم۔ صرف 5 یا 7 منٹ رہ گئے اور آپ کے ساتھ میں بھی شریک ماتم ہو جاؤں گا۔ چوتھی آیت، وہ آیت کہ جو آج تک بڑی مشہور آیت ہے، اور جو آیت حکم ہے، اور جو آیت دلیل بن گئی ہے، صداقتوں کی دلیل بن گئی ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب علم آ گیا تو جھگڑا نہیں کیا جاتا، جب علم آ گیا تو جھگڑا نہیں کیا جاتا، اور اگر پھر بھی کوئی حجت کرے ہے نبی تو اس سے پھر بھی تلوار نہ نکالنا، بس یہ کہنا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت برسائی جائے۔ متفق علیہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، مباہلے کا لشکر تیار ہوا، سب نے لکھا کہ یہ 5 تھے مباہلے میں، میں نے بہت آسانی سے کہا ہے تاکہ وقت ضائع نہ ہو، وقت زیادہ صرف نہ ہو۔ سب نے لکھا کہ 5 تھے مباہلے میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لکھا کہ یہ 5 چادر میں جمع ہوئے، یہ 5 چادر میں اس لیے جمع ہوئے کہ مباہلے میں جانا تھا۔ یہ آیت تطہیر جو اصحاب خمسہ پہ اتری ہے، یہ مباہلے سے پہلے کا مقدمہ ہے کہ پیغمبر کو بیٹے چاہیے تھے، عورتیں چاہیے تھی، نفس چاہیے تھا۔ پورے مدینے کی بھری پوری آبادی میں ایک بیٹی کا گھر تھا جہاں سے نفس بھی مل گیا، نساء بھی مل گئی، بیٹے بھی مل گئے، اور 5 چادر میں جمع ہوئے۔ جب 5 چادر میں جمع ہوئے آیت تطہیر اتری، اور جب آیت تطہیر اتری تو چلے رسول مباہلے کے لیے، اور پھر مباہلہ جیت کے آئے۔ سوال یہ ہے، اور اسی کے بعد ختم ہو گئی، کوئی زیادہ جوش جذبہ نہیں، کوئی زیادہ پریشر نہیں، کوئی زیادہ دباؤ نہیں۔ آہستہ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینے میں سب سچے رہ رہے تھے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ مدینے میں سب سچے رہ رہے تھے، جتنی عورتیں تھیں سب سچی، جتنے بیٹے تھے سب سچے، جتنے نفوس تھے سب سچے۔ پیغمبر سب کو کیوں نہیں لے گئے؟
میں نے کہا نا کہ کوئی جوش نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، آہستہ سے بات کر رہا ہوں۔ سب تھے مدینے میں سچے، تو پیغمبر پورے مدینے کو اٹھا کے لے جاتے، چلو بھائی چلو، لعنت کرنا ہے، چلو بھائی چلو، سچے چلو، جتنے سچے ہیں سب آ جائیں، تو سب چلے جاتے، سب چلے جاتے۔ یہاں مباہلے میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سچے آ جائیں، مسئلہ یہ تھا کہ وہ آئیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو اب اسلام بھی یہی چاہتا ہے، اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ختم ہو گئی بات، وہ چاہتا ہے جھوٹ نہ بولنا، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ باز نہیں آئیں گے جھوٹ بولنے سے۔ یہ تو کعبے میں جوار میں بیٹھ کر کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے، حاجی حج پہ جاتا ہے جھوٹ بول کے جاتا ہے، نمازی نماز پڑھ کے باہر سے نکلا، گھر سے باہر، اللہ کے گھر سے باہر نکلا، جھوٹ بولتا، تو اللہ کو پتا ہے یہ جھوٹ بولنا چھوڑے گا نہیں، جھوٹ اس کی عادت میں ہے۔ تو اتنا رحیم ہے وہ، اتنا کریم ہے، اس نے کہا تم جھوٹ بولنا تو چھوڑ نہیں سکتے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہو کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے کہہ رہا ہے اللہ، 73 فرقوں سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ڈھونڈو ہر دور کا سچا کون ہے، اور وہ سچا ہو محمد جیسا، وہ سچا ہو محمد جیسا۔ تو محمد اپنے بعد سچے چھوڑ کر گئے، اور ایسے سچے چھوڑ کر گئے کہ 2 ایسے بچے حسن و حسین کہ جنہیں اپنے سینے پہ سلایا، رسول کے سینے پہ سونے والا حسین، رسول کی آنکھوں کا تارا حسین، آج 10 محرم کو چند لمحے بعد ذبح ہو جائے گا۔ عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، صبح سے تم ماتم کر رہے ہو، یہ ماتمیوں کو خدا سلامت رکھے، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی، کوئی بھی ہو، رسول کے نواسے کا غم منانے والے سلامت رہیں۔ صبح سے نہیں بلکہ 9 دن ہو گیا، آج 10واں دن ہے، رسول کے نواسے کا غم منا رہے ہو، حسین حسین کہہ رہے ہو۔ سب سے بڑھ کر میری مائیں بہنیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ حبس ہو رہا ہے، گرمی ہو رہی، ان کو صرف رسول کی خوشنودی چاہیے، رسول کی بیٹی کی خوشنودی چاہیے۔ اور آج چند لمحے بعد کربلا میں خاک اڑنے والی ہے، وہ گھر جو زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، امت نے چند لمحوں میں لوٹ لیا۔ حسین 72 لاشیں اٹھا چکے، اب ایک حسین تنہا رہ گیا۔ صبح برآمدگی میں پڑ چکا کہ حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ہے کوئی میری سواری لانے والا؟ بہن نے آ کے کہا بھائی میں سوار کراؤں گی۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، سلام کر کے میدان کربلا میں آ گئے۔ 17 حملے حسین نے ایسے کیے جو کائنات میں یادگار جنگ بن گئے۔ آخری حملہ کر کے واپس پلٹ رہے تھے کہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے حسین، رب بلا رہا ہے، واپس آ جا، رب بلا رہا ہے، واپس آ جا۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین کو عجب عالم میں دیکھا، حسین نے رکابوں سے پیر اٹھایا اور گھوڑے کی زین پر ایسے بیٹھے، مجھے دیکھو، گھوڑے کی زین پر ایسے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا اور ذوالفقار کو یہ کہہ کے نیام میں رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج واپس پلٹ کر آئی، کہیں سے تلوار چلی، کہیں سے نیزے چلے، کہیں سے پتھر چلے، کہیں سے لکڑیاں ماری گئی۔ حسین سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان ہو چکا تھا، اور ایک بار ذوالجناح سے کہا، ذوالجناح مجھے وہاں لے چل جہاں میری اماں انتظار کر رہی ہے، جہاں میری ماں انتظار کر رہی ہے۔ ذوالجناح وہاں لے کر آیا، حسین کو آہستہ سے نرم ریت پر اتارا۔ اب جو حسین کے ساتھ ہوا تم جانتے ہو کہ کوئی حسین کے سینے پر سوار ہوا، وہ سینہ جسے رسول کھول کھول کر چوما کرتے تھے، اس سینے پر سوار ہوا۔ حسین نے کہا ہاں تو ہی ہے میرا قاتل، تو ہی ہے میرا قاتل۔ اس نے کہا کیسے کہا؟ کہا اس لیے کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ میرے قاتل کے منہ پر اور سینے پر برس کے نشان ہوں گے، خنزیر کے برس کے نشان ہوں گے۔ اس نے کہا اچھا تمہارے نانا نے میرے بارے میں یہ کہا تو حسین اب میں تمہیں تیز چھری سے ذبح نہیں کروں گا۔ ایک بار ایک پتھر اٹھا کے لایا، اس نے پہلے چھری پہ پتھر کو مارا، اس چھری کی دھار کو کند کیا۔ کیا سن رہے ہو؟ آخری جملے پڑھنے جا رہا ہو۔ اس چھری کی دھار کو کند کیا تو وہ چھری
نہ رہی، وہ آری بن چکی تھی۔ اب اس نے حسین کو الٹا پشت قفا سے پشت قفا سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ 13 ضربے تھی، حسین کا گلا کٹ رہا تھا۔ گلا کٹتے کٹتے حسین نے زلجناح کو دیکھا، زلجناح اشارہ سمجھ گیا، تیزی سے دوڑتا ہوا خیمہ گاہ کی جانب گیا۔ جیسے ہی زلجناح کو آگے آتا ہوا دیکھا، سکینہ پاؤں سے لپٹ گئی۔ زینب نے مہار تھامی، آواز آ رہی تھی، زلجناح میرا سوار کہاں ہے؟ زلجناح تیرا سوار کہاں ہے؟ زلجناح میرا بھائی کہاں ہے؟ آخری جملہ ایک بار زلجناح پیروں کو زمین پر مار رہا تھا، ایسے ایسے پیروں کو زمین پر مار رہا تھا۔ بہت دنوں کے بعد زین العابدین سے کسی نے پوچھا پیر کیوں مار رہا تھا؟ زین العابدین نے روتے ہوئے کہا وہ ماتم کر رہا تھا، آواز دے رہا تھا، رسول کا نواسہ چلا گیا۔ الا قد قتل الحسین۔